السلام علیکم دوستو، آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں 9 سالہ بچی نے کیا کارنامہ انجام دیا۔ میری والدہ کو مجھے اٹھا کر چلنا پڑتا ہے کیونکہ میں کسی سبزی کی طرح جم جاتی ہوں۔ 9 سالہ بچی جو تیل کی کمپنی کے خلاف مقدمہ جیت گئی۔ جب لاس اینجلس میں لاطینی برادری نے اپنے علاقے کو مبینہ طور پر آلودہ کرانے والی ایک آئل کمپنی کے خلاف اپنی لڑائی شروع کی تو اس میں مرکزی کردار ایک نوجوان لڑکی نے ادا کیا تھا۔ نیلی کو بو 9 سال کی تھی جب انہیں دمے ناک سے خون آنے اور سر درد کی شکایت شروع ہوئی۔ یہ جنوبی لاس اینجلس میں ان کے گھر کے سامنے ایک تیل کے فائل کنویں کے خلاف جنگ کی شروعات تھی۔ نیلی اور ان کے والدہ کو جلد معلوم ہوا کہ ان کے کچھ پڑوسی بھی بیمار پڑ رہے ہیں۔ اکثریتی طور پر کم آمدنی کی حامل مقامی آبادی کے احتجاج پر یہ سائٹ عارضی طور پر بند کر دی گئی۔ کو بو یہی نہیں رہی، انہوں نے نوجوان سماجی کارکن اور تنظیموں کے ساتھ مل کر شہری انتظامیہ پر مقدمہ کیا کہ وہ تیل نکالنے کے حوالے سے مزید ضوابط تیار کریں، اور وہ جیت گئیں۔ ایلون نامی کمپنی اور اس سائٹ کے انتظامات کے خلاف ایک اور فوجدارانہ مقدمہ اس ماہ دوبارہ شروع ہو گیا۔ کمپنی نے اس سٹوری کے لیے تبصرے کرنے سے انکار کر دیا ہے، مگر انہوں نے اس سے قبل کہا تھا کہ انہوں نے ضوابط کی پاسداری کرنے کے لیے سرمایہ کاری کی ہے۔ اس لڑکی کا موازنہ اب ماحولیاتی کارکن سے کیا جا رہا ہے، حالانکہ ان کا نام ایک دہائی سے بھی زیادہ عرصے سے مقامی طور پر جانا جاتا ہے۔ کو بو نے سن 2000 کے اوائل میں 19 سال کی عمر میں کینسر کی تشخیص ہونے کے بعد اپنی سماجی سرگرمیاں روک دی تھیں۔ ان کے ڈاکٹروں کو نہیں معلوم تھا کہ وہ کیوں بیمار پڑی ہیں۔ 3 سرجریز اور علاج کے بعد اب انہیں حال ہی میں کینسر سے صحت یابی قرار دیا گیا ہے۔ یہ ان کی کہانی ہے۔ میں جنوبی مرکزی لاس اینجلس یونیورسٹی پارک میں پلی بڑھی ہوں۔ یہاں سے سڑک پار 30 فٹ دور ایلیوک ایک تیل کا کنواں تھا جو 2009 میں ان کے پاس تھا۔ میں اپنی ماں، 3 بہن بھائیوں، اپنی نانی، پرانی نانی اور پڑنانی کے ساتھ ایک ہی اپارٹمنٹ میں رہتی تھی۔ میرے سمیت ہم 8 لوگ تھے۔ میرے والد میکسیکو سے ہیں اور میری والدہ کولمبیا سے تعلق رکھتی ہے۔ جب میں 2 سال کی تھی تو انہوں نے ملک بدر کر دیا گیا تھا۔ اب میری والدہ نے مجھے پال پوس کر بڑا کیا۔ یہ سن 2010 کی بات ہے۔ میں 9 سال کی تھی، اچانک مجھے پیٹ میں درد ہونے لگا، متعلق شکایت ہونے لگی۔ کبھی کبھی میرے جسم میں اتنی اکڑن پیدا ہو جاتی تھی کہ میں چل پھر بھی نہیں سکتی تھی۔ والدہ کو بھی مجھے اٹھا کر چلنا پڑتا تھا کیونکہ میں کسی سبزی کی طرح جمی جاتی تھی۔ میرے ناک سے اتنا خون بہتا تھا کہ مجھے بیٹھ کر سونا پڑتا تاکہ خون سے میرا دم نہ گھٹ جائے۔ ایک خاموش قاتل مجھے میرے گھر میں ہی زہر دے رہا تھا۔ ایک خاموش قاتل مجھے گھر میں زہر دے رہا تھا۔ یہ بہت عجیب تھا کہ صرف میری صحت نہیں بلکہ ہر کسی کی صحت مختلف انداز سے متاثر ہو رہی تھی۔ میری والدہ 40 سال کی عمر میں دمہ ہوا جو مجھے غیر معمولی باتیں ہیں۔ میری نانی کو 70 سال کی عمر میں دمہ ہوا جو کہ اس سے بھی زیادہ غیر معمولی باتیں ہیں۔ میری بہن بھی رحم گرد رسولیاں پیدا ہونے لگی۔ میرے بھائی کو دمہ تھا۔ ہر کسی کو کوئی نہ کوئی مسئلہ لاحق تھا، مگر بات صرف ہمارے گھر تک محدود نہیں تھی بلکہ یہ ہماری آبادی کے زیادہ تر لوگوں کا مسئلہ تھا۔ ہمارے ماؤں نے ایک دوسرے سے بات کرنا شروع کی اور بات پھیل گئی اور کچھ گڑبڑ ہے۔ ہم ہوا میں اس کی بو سونگھ سکتے ہیں۔ اس کی بو سڑے ہوئے انڈے جیسی تھی۔ جب یہ آپ کے گھر آ جاتی ہے تو پھر جاتی نہیں تھی، چاہے آپ کھڑکیاں بند کر لیتے، پنکھے چلا لیتے، کھڑکیاں میں ایئر کنڈیشن لگا لیتے، پھر بھی کبھی کبھی اس کی بو امرود یا چاکلیٹ جیسی ہوتی تھی۔ یہ مصنوعی ہوتی تھی۔ شروعات میں ہم نے پتہ لگانے کی کوشش کی کہ کہیں بلیڈنگ میں سے کچھ لیک تو نہیں ہو رہا۔ پھر ہمیں زہر کے ماہرین کا ایک گروپ ملا جنہوں نے ہمارے علاقے میں آ کر لوگوں سے بات کی۔ انہوں نے بتایا کہ تیل نکالنے کے لیے کچھ کیمیکلز استعمال کیے جاتے ہیں اور اگر انسانی جسم اس سے ہونے والے اخراج سے اگر طویل عرصے تک رابطے میں رہتا ہے
تو اس سے انسانی صحت نقصان پہنچ سکتا ہے۔ اس وقت ہمیں یہ معلوم ہوا کہ یہ سڑک پار موجود تیل کے کنویں کی وجہ سے ہو رہا ہے۔ چنانچہ ہم نے اپنے لوگوں کو منظم کرنے شروع کیا اور ایک مہم انسان نہ کہ تیل کے کنویں کا آغاز کیا۔ ہم نے ساؤتھ کوسٹ ایریا کوالٹی مینجمنٹ ڈسٹرکٹ میں شکایت درج کروائی اور پھر ہم نے لوگوں کے دروازے بجا کر وہ سٹی ہال میں ہونے والی سماعت میں اپنی کہانی سنانا چاہیں گے۔ ہمیں یہ دیکھ کر اتنا خوشگوار محسوس ہوا کہ لاطینی برادری، سیاہی فام اور گندمی رنگ والی تارک وطن کمیونٹی جس کے بارے میں کسی کو کوئی فکر نہیں تھی، یکجا ہو کر سٹی ہال میں آنے لگے تاکہ اپنی آواز حکام تک پہنچا سکیں۔ جی ہاں دوستو، آج کی ہماری انٹرسٹ ویڈیو اگر آپ کو پسند آئے تو ہمارے ویڈیو کو لائک، کمنٹ، شیئر ضرور کریں۔ السلام علیکم۔